نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور جو قرآن پاک کے مضامین کو پڑھ کر سمجھ لے تو یقیناً یہ اس کے لیے راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے مضامین کو سمجھ لینا، اس کو یاد کر لینا، محفوظ کر لینا، یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عطا بھی نہیں فرماتا، کہ اس کی خاص عنایت توفیق ہوتی ہے کہ بندہ قرآن سے محبت کرے، اپنے رب کے کلام سے محبت کرے، اس کو بار بار پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ جس پر رب کا فضل اور رحمت ہوتی ہے وہی اس انداز سے اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ البتہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ پھر قرآن پاک کی اپنی برکتیں، قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے مختلف فضائل احادیث میں بیان کیے گئے کہ اس صورت کی یہ فضیلت ہے، اس صورت کی یہ فضیلت ہے، یہ صورت اس موقع پر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل آسان فرمائے گا، یہ صورت اس موقع پر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کا اپنا اعجاز ہے۔ کفار مکہ سب مل کر، ان کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ سب مل کر یہ کوشش کرنے لگے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی قرآن بنا لیں، کوئی قرآن بنا لیں، اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت بنا لیں، کوئی ایسی آیت بنائیں کہ ہم اہل مکہ کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ جس کتاب کی بات کرتے ہیں یہ ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، یہ رب کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو، اہل قریش کو، ان کے بڑے فصیح بلیغ لوگوں کو باقاعدہ چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم ہمارے نازل کردہ میں شک کرتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر کلام لاتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن پاک کی مثل کوئی صورت لے کر آئیں، قرآن پاک کی طرح کوئی آیت بنا کر لائیں، لیکن وہ نہ لا سکے، چونکہ یہ رب کا کلام ہے، معجزانہ کلام ہے، کوئی اس کی زیر و زبر تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اپنی طرف سے کلام بنا نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بالآخر تھک ہار کے وہ یہی کہنے پہ مجبور ہوئے ما کان ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو قرآن پاک کی بڑی برکتیں، اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سورہ کہف کی ایک برکت آپ کے سامنے بیان کروں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری شریف کی شرح انہوں نے کی ہے، شرح بخاری۔ یہ لکھتے ہیں کہ صفد کے قاضی تھے محمد ابن عبد الرحمن عثمانی، کہتے ہیں مجھے امیر سیف الدین الحسامی نے بتلایا کہ میں ایک دن صحرا کی طرف نکلا تو علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے، کو ایک قبر پر کھڑے دیکھا۔ یعنی یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہم عصر ایک محدث کی بات کو ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کو ایک قبر پر کھڑے دیکھا، وہ روتے ہوئے پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا اس قبر میں مدفون شخص میرا شاگرد ہے، یعنی جو صاحب قبر ہے، جو قبر کے اندر ہے، وہ میرا شاگرد ہے، اور وہ مجھ سے پڑھا کرتا تھا۔ اس کی وفات ہو گئی تو رات مجھے خواب میں ملا، میں نے خواب دیکھا، اس کے حال احوال دریافت کیے تو کہنے لگا جب آپ لوگوں نے مجھے قبر میں دفنایا تو ایک دھاری دار کتا آدم کا، جیسے کوئی درندہ ہو، وہ مجھ پر غرانے لگا، جس سے میں بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔
چونکہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آتی ہیں۔ روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ بندہ جن چیزوں سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ ساری چیزیں قبر میں آتی ہیں۔ کوئی چھپکلی سے ڈرتا ہے، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ تو جب گناہ گار بندہ قبر میں جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو ڈرانے آتی ہیں جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا، اور وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا کہنا کہ وہ کتا آ گیا اور وہ ایسا تھا جیسے کوئی درندہ، وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ اتنے میں بہت ہی خوبصورت حلیے والا ایک بڑا مہربان سا شخص آیا اور اس کتے کو دھتکار کر وہاں سے بھگا دیا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں، اور میری ایسے موقع پر مدد کی کہ جہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ آپ کون ہیں کہ جنہوں نے میری ایسے موقع پر مدد فرمائی؟ تو کہا کہ میں تیرا وہ ثواب ہوں جو تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر کے کماتا تھا۔ سورہ کہف یہ جمعے کو پڑھنے کی تلقین ہے احادیث میں، تو یہ سورہ کہف کی برکت تھی اور اس کا وہ ثواب تھا جو یہ جمعے کو سورہ کہف پڑھتا تھا، اس کا وہ ثواب انسانی شکل میں آیا اور اس وقت اس کتے کو اس کی قبر سے بھگا دیا۔ کیونکہ دیکھیں مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سارے اعمال، رشتے ناطے سب منقطع ہو جاتے ہیں صرف اس کے اپنے عمل کے۔ اس کا جو خود کا کیا ہوا عمل ہے وہ اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ اب اس نے جو نیکی کی، جو گناہ کیا، جو برائی کی، وہ سب ساتھ لے کر اپنی قبر میں جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بندے کی عقل سلب کر لی جاتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد عقل اور بڑھ جاتی ہے، اس کا اظہار نہیں ہو پاتا لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ عالم برزخ ہوتا ہے۔ مردہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا وہ اپنے غسل کرنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ کون مجھے غسل دے رہا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار تھے جن کو غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا، ان کو حکم دیا کہ ایک گڑھا کھود کے ان کو ایک کے اوپر ایک ڈال دیا جائے اور اوپر سے پتھر ڈال دیے جائیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان لوگوں سے کلام کرنے لگے جن کافروں کو بدر کے دن قتل کر دیا تھا۔ حضور ان کے سرانے کھڑے ہوئے اور ان سے گفتگو فرمانے لگے، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تم اللہ کے وعدے کو پہنچ گئے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، یہ تو ختم ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا کہ مردہ جب قبر میں پہنچ جاتا ہے اور قبر میں اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، وہ دفن ہو جاتا ہے، تو اس کو لے کر آنے والے جب واپس جاتے ہیں دفنا کر، تو ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی مردہ سنتا ہے۔ عقل سلامت رہتی ہے، جبھی تو سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، ورنہ اگر عقل ہی سلب کر لی جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، انسان بس جیسا تھا، جیسا ہندوؤں کا عقیدہ ہے ویسے ہی پڑا رہے گا اور ختم ہو جائے گا، تو پھر تو سوال جواب کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، پھر حشر و نشر کا سارا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا منظر بیان فرمایا کہ منکر نکیر ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، اور وہ اس طرح قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے آئیں گے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میری عقل اس وقت سلامت ہوگی؟ کیا میری عقل اس وقت سلامت ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو عرض کی پھر میں منکر نکیر کے لیے کافی ہوں گا، صحابی رسول تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی قبر میں اس کے نیک اعمال اس تک پہنچتے ہیں، جو وہ نیکیاں کرتا تھا، جو وہ نیکیاں کماتا تھا، اور ہماری مرنے کے بعد نیکیاں تو ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے نماز پڑھی، نیکی ملی، ہم نے سبحان اللہ کہا، اس پر ثواب ملا، ہم نے تلاوت قرآن مجید کی، اس پر ثواب ملا۔ ہم صرف سن رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے اپنی نیکیوں کو۔ ہم جیسے ہی مریں گے ہم اپنی نیکیوں کو دیکھ سکیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد ساری نیکیاں مجسم کر دی جاتی ہیں، ان کو جسم دے دیا جاتا ہے، متشکل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ نماز آئی انسانی شکل میں اور اس کو بچوا لیا، تلاوت قرآن مجید آئی، سورہ ملک کی تلاوت کا ثواب آیا اور پڑھنے والے کو بخشوا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبر میں اور قیامت میں جسم عطا فرماتا ہے، پھر ہم اپنی نماز کو بھی دیکھ سکیں گے، اپنے روزے کو بھی دیکھ سکیں گے، اپنی نیکیوں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کاش ہم اپنے ساتھ اپنے نیک اعمال لے کر جائیں، نیک نیتیں اپنی قبر میں ساتھ لے کر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ نیکیاں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں بہت بڑی آزمائش سے، قبر کی ہولناکیوں سے، قبر کی منازل سے ہمیں
راحت اور اطمینان اور سکون دلوائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں یہاں بھی مومن رکھے اور قبر میں بھی مومن رکھے۔ تو سورہ کہف پڑھنے کی برکت میں نے آپ کو بیان کی۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، سب نے اپنی امت کو بتایا کہ آخر میں قیامت کے قریب دجال آئے گا، اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ سورہ کہف جہاں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے، وہیں بے شمار مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچاتی ہے۔ ہر جمعے کو جو معمول کے ساتھ، روٹین کے ساتھ سورہ کہف پڑھے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، آنے والی مصیبتوں سے اس کو بچائے گا، بیماریوں سے اس کو بچائے گا، یہاں تک کہ ذلیل و خوار ہونے سے بچائے گا۔ اور بالآخر اگر اس کے ہوتے ہوئے دجال کا فتنہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ دجال سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اب چونکہ دجال کا ذکر روایتوں میں موجود ہے، اس مناسبت سے سورہ کہف کی فضیلت بیان کی گئی۔ کچھ دجال کے متعلق اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کے بارے میں سنتے ہیں۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات ہیں، یعنی جب قیامت قریب ہوگی اس کی بڑی بڑی علامتیں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہوئی۔ ان میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی، یعنی یہ خود یہودیوں سے آئے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے دجال اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے گا، یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ عقیدہ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہائے کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے، کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں دجال کا ذکر فرمایا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی، اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا، یعنی بارشیں رک جائیں گی۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک کر دیے جائیں گے، سارے جانور مر جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل کرے گا اور جلا وطن کرے گا۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگ ذوف میں پڑ چکے ہوں گے اور علماء اور دیندار لوگ اٹھ جائیں گے، یعنی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ زمین پر قیام کی مدت، دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ یعنی جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا
کہ جہاں وہ نہ جائے، البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے اس میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینے پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے اور 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ یہ حدیث پاک میں آیا کہ مدینہ تابہ ہے، یہ ہر برائی کو اپنے اندر سے باہر پھینک دے گا۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ جو بھی منافقین مدینے میں ہوں گے تو 3 زلزلے آئیں گے اور وہ مدینے سے باہر نکلیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبودوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا در حقیقت وہ جنت ہوگی، یعنی باغ ہوگا۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ تو یہ دجال کرے گا جو قیامت کے دن آئے گا، جو کہ اللہ کا بھی دشمن، رسول کا بھی دشمن، بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب چونکہ کنڈیشن یہ ہوگی کہ عام قحط ہوگا، نہ پانی پینے کو ملے گا، نہ پیداوار ہوگی، نہ کھانے کو کوئی زرخیز زمین ہوگی کہ جہاں فصل اگے، پیداوار ہو، اور وہاں سے گندم وغیرہ کا سلسلہ ہو۔ اب یہ سارے شعبودے دکھائے گا دجال، اور یہ باقاعدہ حدیثوں میں کہ یہ مردے کو مارے گا، اس کو زندہ کر دے گا، اشارہ کرے گا آسمان سے بارش برسے گی۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کرے گا اور پہاڑ کا گھیراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا، پگھلے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اور اس کے پیروکار میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ یہ دجال کا مختصر سا احادیث مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں بڑی شدید ہیں، اور ان کے خطرات سے، ان کی نشانیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، بالخصوص تو دجال کا بڑا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہر جمعے سورہ کہف پڑھنے کی اس لیے تلقین کی گئی کہ سورہ کہف پڑھنے والا عام قسم کے فتنوں سے اور بالخصوص دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف بھی پڑھیں، اور بالخصوص ہو سکے تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سمجھ کر تلاوت قرآن مجید کریں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا، اور زیادہ آپ کو مزہ آئے گا، عبادت کی لذت آپ کو نصیب ہوگی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں ہمارے وسوسے آتے رہتے ہیں، جو وسوسے نماز سے باہر نہیں آتے وہ نماز میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض نمازی بیچارے اس طرح کا سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ تو اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ جو نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس کا ترجمہ یاد کریں۔ آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہو۔ آپ سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہو۔ زہ نصیب جو صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو۔ اب آپ جب پڑھنے لگے تو اس کے ترجمے پہ، اس کے معنی پہ غور کریں، مجال ہے کہ آپ کو کوئی وسوسہ آ جائے۔ جب آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمت فرمانے والا، مہربان، شفقت فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بھٹکے ہوئوں کا۔ اب آپ کوئی سورت پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کو نہیں پوچھتا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم پوچھتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان کی اس رب کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کو تم پوچھتے ہو، یعنی بتوں کو۔
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اب آپ پوری نماز میں حاضر ہیں، پوری نماز میں آپ کی توجہ ہے، آپ بتائیں آپ کے اخلاص کا لیول کہاں جائے گا؟ مجالے کوئی وسوسہ آئے، کوئی جناب آپ کو خیال آئے، کیونکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ ترجمے پہ غور کرتے ہوئے آپ نماز میں موجود ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ قرآن کا اعلان ہے کہ نماز بری باتوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ سے نہیں رک پاتے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی کے کاموں سے نہیں رک پاتے، جھوٹ زبان پر ہے، رشوت گرم ہے، رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ہم نے اس کو ڈال دیا، اس کو ڈال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سارا دن نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے نہیں رک رہے۔ تو آپ غور کریں اس پر کہ میں نماز آیا کہ صحیح توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اخلاص ضروری ہے، عمل کی قبولیت ہی اخلاص میں، عمل اسی وقت قبول ہوگا جب بندہ مخلص ہوگا۔ آپ اپنا کاروبار بھی اگر اخلاص سے نہیں کریں تو کاروبار برباد ہو جائے، آپ اگر اپنی بائک بھی اگر اخلاص سے نہیں چلائیں، توجہ کے ساتھ نہ چلائیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو جب عبادت جس کا اتنا اہتمام ہے کہ یہ نماز جس کو فرض زمین پر بھی نہیں کیا گیا، آسمان پر جس کو فرض کیا گیا، معراج کی رات جو تحفہ عطا فرمایا، آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، تو یہ کیا بغیر اہتمام کے، بغیر اخلاص کے پڑھنا شروع کر دیں گے؟ اخلاص ہوگی تو برکتیں ملیں گی، اخلاص ہوگی تو یہ نماز پھر انشاءاللہ ہماری قبر تک جائے گی، یہ اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں، اخلاص کا مطلب توجہ، خالص توجہ۔ اب شیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کی دو کیجئے، نماز میں حساب کتاب ہو رہا ہے، نماز میں سوچ رہا ہے بندہ، ارے بھائی فلاں کی شادی میں جانا ہے، ابھی جلدی سے تیاری کرنی ہے، ابھی جلدی نکلنا ہے، بس کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، ہال بند نہ ہو جائیں، یہ سب کچھ نماز میں سوچ رہے ہیں۔ بھائی ابھی انڈے لینے گھر جاتے ہوئے دودھ لینا ہے تو ڈبل روٹی لینی ہے تو یہ لینا ہے تو وہ لینا ہے، یہ سب نماز میں آ رہی ہیں سوچے۔ ابھی بوس نے یہ کہہ دیا، ابھی یہ فائل تیار کرنی ہے، ابھی یہ تیار کرنا ہے، یہ نماز میں آ رہی ہیں۔ اب جب اس طرح کی سوچیں اور خیالات نماز میں آئیں گے تو بتاؤ نماز کی برکتوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا سمپل سا فارمولہ میں نے آپ کو دیا، وہ کیا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو ترجمہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ یاد کر لیں، ترجمہ والا قرآن پاک اٹھائیں اور ترجمہ اس کا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں بالخصوص التحیات، اس کا ترجمہ آپ یاد کریں، دعائے قنوت ہے اس کا ترجمہ یاد کریں، اور آپ پھر یہ کر کے دیکھیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سارے وسوسے ختم ہوں گے اور نماز میں مزہ آئے گا، نماز میں برکت آئے گی، نماز میں لذت آئے گی۔ عبادت کی لذت اللہ جس کو نصیب کرے، اللہ اکبر، وہ بڑا کامیاب ترین شخص ہے۔ عبادت کی لذت، عبادت کی لذت جس کو لگ گئی پھر اس کو دنیاوی چیزوں میں لذت نہیں ملتی۔ ہم سے عبادت کی لذت ختم ہو گئی، اور یہ کیوں ہوئی؟ جو بندہ اپنی آنکھ کو حرام چیز سے آلودہ کرتا ہے، یعنی بد نگاہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، سلب فرما لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ یہ بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ اور جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام چیز سے بچاتا ہے، حرام چیز اس کے سامنے وہ دیکھے نہیں، آنکھیں بند کر لے، اختیار ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود وہ بد نگاہی سے بچ جائے، اللہ اس کو عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے۔ اب کیا چاہیے ہمیں؟ عبادت کی لذت چاہیے۔ عبادت میں مزہ ہی نہیں، دل بھاری ہو جاتا ہے، قدم نہیں اٹھ رہے ہوتے نماز کی طرف، حالانکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اور پھر تو مسجد میں انٹری بھی نہیں ہوگی، جنازہ بھی مسجد کے باہر ہوگا، جنازہ بھی مسجد کے باہر۔ جب مر گئے تو اب ہمیں مسجد میں داخلہ بھی منع ہو گیا ایک طرح سے۔ عموماً نماز جنازہ مسجد کے باہر کسی جگہ پہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے، نماز پڑھیں کہ اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھی جائے۔ یہ نماز تو ہمارے بیسکس میں سے، بیسک آف اسلام ہے، اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ جو سورہ کہف کا میں نے آپ کو کہا، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، بولیں انشاءاللہ۔ تو نماز جمعہ پڑھنے کے بعد، اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ کون سے پارے میں؟ یہ بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، بھائی سورہ کہف کہاں ڈھونڈوں، پتہ ہی نہیں ہے کون سے پارے میں، تو بعض اوقات ہوتا نہیں پتہ۔ تو یہ جو 15واں پارہ ہے نا، 15واں پارہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو یہ 15ویں پارے کا جو نصف ہے یعنی آدھا، اس نصف سے شروع ہو رہی ہے سورہ کہف۔ 15ویں پارے کا دوسرا آدھا جس کو آپ کہیں، تو وہاں سے سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ تو وہ سورہ کہف کی تلاوت کریں، ذہن نصیب ترجمے کے ساتھ کریں، تفسیر کے ساتھ کریں، صراط الجنان کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔